جو ہٹلر دی سیکنڈ ہے مودی، اس نے کشمیر کی وادی میں جو ظلم ڈھایا ہے، اس حوالے سے فارن منسٹر صاحب نے لفاظی کی حد تک اس کو کنڈیم کیا ہے. اور صرف جناب فارن منسٹر کی لفاظی کے اوپر ہمیں داد نہیں دینی، اصل میں آج عملی اقدامات کیا ہوئے یہ ان کو بتانے چاہیے تھے. بدقسمتی سے ان کی یہ قرارداد مکمل طور پر اس سے عاری ہے اور خالی ہے. مودی نے وہاں پر قبضہ کر لیا اور آج 1 سال گزر گیا. وہ قبضہ مکمل طور پر وہاں پر انہوں نے کیا ہوا ہے، مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی زبانیں بند ہیں، اور جو کوئی بولتا ہے اس کو اسی وقت اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں اور نوجوانوں اور بچوں نے ایک عظیم تاریخ رقم کی اور وہ رقم کر رہے ہیں. ہر آنے والا دن ان کی تاریخ کو اور بلند کر رہا، وہ سنہرے حروف میں لکھے گا. مورخ، آنے والا مورخ. ہم یقیناً اہل کشمیر کی اس استقامت کو اور جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ یہ قرارداد انہوں نے پڑھی، تصویر، تقریر، تشہیر، ٹیلی فون اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ان کا دامن خالی ہے. اسلامی ممالک کی خاموشی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو مزید کمزور کر رہی ہے. ہر روز وہ اردوغان جو اس کی وہ جو ڈرامہ ہے اس کے بارے میں ہمیں وزیر اعظم عمران خان نیازی اس کے بارے میں قوم کو کہتے ہیں کہ وہ ڈرامہ دیکھو، وہ جو ٹرکش وہ ڈرامہ ہے. لیکن دوسری طرف مودی کو ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لے، ان کی پوری توجہ اس طرف رہتی ہے. یہ کتنا بڑا تضاد ہے جہاں پہ چیئرمین. عالمی طاقتیں، جناب چیئرمین، عالمی طاقتیں مودی سرکار کی، جو میں اس کو ہٹلر دی سیکنڈ کہتا ہوں، کہ اس کی چیرہ دستیاں، اس کا ظلم و ستم، اور عالمی طاقتیں اس وقت خاموش ہیں. ان کو ضمیر کو جگانے کے لیے آنریبل فارن منسٹر نے کیا کیا؟ خالی ٹیلی ویژن کے اوپر یس اینڈ نو، ود اینڈ ود آؤٹ. کیا اس سے کشمیر کاز جو ہے وہ ریزالو ہوگا؟ اسلامی ممالک اجتماعی طور پر کوئی ٹھوس قدم اٹھانے سے نہ جانے کیوں قاصر ہیں. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ہم خدا نخواستہ ہندوستان کے اوپر نیوکلیر طاقت کے ساتھ چڑھ دوڑیں. Nobody wants that. That is not the point at issue. Point at issue is کہ ہماری حکومت نے ان 2 سالوں میں کتنے کشمیر کے حوالے سے ناٹک رچائے، مگر عملی میدان میں انہوں نے کیا کیا؟ That is the point at issue. جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والی ایک یہ داستان ہے. اور آج اگر پاکستان نے کشمیریوں کا ہاتھ نہ تھاما، آج اگر اسلامک بلاک نے کشمیریوں کا ہاتھ، تو پھر کل ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. Then nobody is going to trust us. جناب چیئرمین، یہ بات ہے جو میں اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو اے رانگ تھنگ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ کل کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ جناب چیئرمین ایک حقیقت رکھتی ہے کہ وہی ممالک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رول یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر آج دنیا میں یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ مثالیں اس بات کو انڈورس کرتی ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور پھر یہ آنریبل فارن منسٹر بیٹھے ہیں، بہت
وقت آ کے انہوں نے دھواندار تقریر کی تھی کہ ایک بہت بڑے ملک کے صدر نے ان سے کہا تھا کہ میں کشمیر کے حوالے سے میڈیٹ کروں گا. ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہا. وہ میڈیشن کہاں گئی؟ مودی کو کس نے نکیل ڈالی؟ مودی کو تو کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم ایک اپنا قتل کا بازار تم نے گرم کر رکھا ہے. میڈیشن تو بڑی دور کی بات ہے. تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ایک سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. ان کو شوق ہے سولو فلائٹ کا، یہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اور ان کو سمجھانے والا بھی نہیں، ان کو اس بات کا بھی ادراک نہیں. مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی مجھے شوق نہیں کہ وزیر خارجہ صاحب مجھے فون کرتے، مجھے کوئی شوق نہیں، لیکن انویٹیشن بھیج دیا 4 تاریخ کا مجھے اور چیئرمین بلاول صاحب کو اور دوسری پارٹیز کو، زوما کو. اور یہ ایک پیر خانے سے ان کا تعلق ہے، ان کے گھرانے کی ایک ویلیوز ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کشمیر جیسے امپورٹنٹ ایشو اور 5 اگست جیسے ایک انتہائی ایک جو بلیک ڈے ہے اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. انڈیا کے سیکشن کو، مودی کے ایکشن کو، قوم کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے. یہ پیر خانے سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کو بھی اس دن اس کا خیال نہ رہا. ہم کوئی اس بات کے تو بھوکے نہیں تھے کہ ہمیں فون کرتے، لیکن انہوں نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. تو جناب چیئرمین، کیا چیئرمین بلاول بھٹو یا میں کیا ان کی حکم پر ہم چلے آئیں گے؟ اس کے باوجود بھی ٹو کنوے اے ویری پاورفل میسج ٹو دا انٹائر ورلڈ کہ آن نیشنل ایشوز ہمارے اندر جتنے بھی اختلاف ہوں جو کہ ہیں، اس کے باوجود بھی آن نیشنل ایشوز دس نیشن از ون، اور ہم ایک زبان سے بات کریں گے. اس لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے مشورہ کر کے میں نے مولانا اسد صاحب کے والد گرامی ان سے بھی میں نے گزارش کی، اور ہم نے اپنے ڈیلیگیشن بھجوائے تاکہ دنیا میں ہماری جگ ہسائی نہ ہو، ہماری رسوائی نہ ہو. ہم نے اس حوالے سے بطور ایک پاکستانی کے اپنا جناب چیئرمین اپنا فرض ادا کیا، مگر ان کو کوئی خیال نہیں کہ کریٹیکل نیشنل ایشوز کے اوپر کس طریقے سے ایک کنسنسس بنایا جاتا ہے اور یونٹی کو فورج کیا جاتا ہے. یہ شاہ محمود صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں ہے، یہ اس کام کو جانتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہی بیکیم ہز ماسٹرز وائس. اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو جو ہدایات ملی اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. لیفٹ ٹو ہم he would have probably acted differently. That's my hunch, and I think I hope I will not be proven wrong. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی جھولی میں اسی طرح گرے گا جس طرح مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں گرا تھا. وہ مقناطیسی طاقت آپ کی جو اکنامک جو پاور ہے، پروگرس ہے، پراسپیرٹی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں. اور ایک گولی چلے بغیر جو برلن وال جو ہے وہ مسمار ہو گئی، اور دونوں اطراف سے بھائی بہن آ ملے، مائیں اپنے بچوں کو ملی، اپنے پیاروں کو ملی، جو بچھڑے ہوئے تھے دہائیوں سے وہ ملے. اور آج دیکھیں جو یونائٹڈ جرمنی جو ہے وہ کس طرح یورپ میں آج اس کا توتی بولتا ہے. تو دیٹ از دا وے فارورڈ. وی انڈرسٹینڈ war is not an option, we understand, but we have to be prepared to get these Kashmiris their right of self-determination, and that is what we call our economic power, our progress, our prosperity, تاکہ دنیا ہمیں مانے کہ یہ کیا ہے، ان کی تو کوئی آواز نہیں ہے. I understand that. اس کے لیے and it takes time. مگر ہم بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کشمیری جو ہیں وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین اور کوئی بلنڈر ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات آج اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں آج
کشمیریوں کا ہاتھ پکڑنا ہے, جھٹکنا نہیں ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ بیگرز کیناٹ بی چوزرز, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بہت شکریہ.